سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تلاوت کلام پاک سے آج کی اس کانفرنس کا آغاز کریں۔ ڈاکٹر خاری محمد یونس صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم لا إله إلا الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله معافي قلبي غير الله نور محمد صلى الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سب بڑی حضرات مل کے لا إله إلا الله لا إله إلا الله اول و آخر ہے اللہ ظاہر و باطن ہے اللہ حاضر و ناظر ہے اللہ حاضر و ناظر ہے اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ میلاد جو ان کا مناتے ہیں اللہ کا قرب وہ پاتے ہیں اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ تو نے ہمیں ایمان دیا دین مبین قرآن دیا محبوب ہمیں ذیشان دیا محبوب ہمیں ذیشان دیا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ آپ پہنچے محبوب خدا صلی علی سبحان اللہ خیر الخلق نبی اللہ خیر الخلق نبی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ
دیکھو ذرا تم اہل صفا آ گئے ہیں محبوب خدا ہو چکے ہیں وہ جلوہ نما ہو چکے ہیں وہ جلوہ نما لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والے آ گئے مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والے آ گئے رب سلم گنگناؤ کملی والے آ گئے کملی والے آ گئے جی کملی والے آ گئے کملی والے آ گئے جی کملی والے آ گئے رب سلم گنگناؤ کملی والے آ گئے مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والے آ گئے چہرہ والفجر سے اور گیسوئے واللیل سے چہرہ والفجر سے اور گیسوئے واللیل سے دل کو آئینہ بناؤ کملی والے آ گئے دل کو آئینہ بناؤ کملی والے آ گئے کملی والے آ گئے جی کملی والے آ گئے کملی والے آ گئے جی کملی والے آ گئے رب سلم گنگناؤ کملی والے آ گئے مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والے آ گئے گود میں لے کر حلیمہ سعدیہ نے یوں کہا گود میں لے کر حلیمہ سعدیہ نے یوں کہا عظمتوں کے گیت گاؤ کملی والے آ گئے عظمتوں کے گیت گاؤ کملی والے آ گئے کملی والے آ گئے جی کملی والے آ گئے کملی والے آ گئے جی کملی والے آ گئے رب سلم گنگناؤ کملی والے آ گئے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ رب سلم گنگناؤ کملی والے آ گئے جھک گیا سجدے میں بیت اللہ بھی تعظیم کو جھک گیا سجدے میں بیت اللہ بھی تعظیم کو اب دیے دل کے جلاؤ کملی والے آ گئے اب دیے دل کے جلاؤ کملی والے آ گئے کملی والے آ گئے جی کملی والے آ گئے
رب سلم گنگناؤ کملی والے آ گئے. مولانا کو درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنا خطبہ استقبالیہ پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ حمدا یوافی نعمہ ویکافی مزیدہ والصلاة والسلام علی الدرة النبویة الفریدہ روح جسم الموجود ومنور كل موجود سيدنا ومولانا وقرة عيوننا ونبينا الرسول المكرم حبيب الرحمن سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، اللہ تعالیٰ کی ان گنت عظیم نعمتوں اور اپنی کوتاہیوں پر یہ بندہ عاجز جب نظر کرتا ہے تو بے ساختہ یہ شعر زبان پر آ جاتا ہے. کہاں میں اور کہاں یہ نکہت گل، کہاں میں اور کہاں یہ نکہت گل، نسیم صبح تیری مہربانی. کسی نے سچ کہا ہے داد اورا قابلیت شرط نیست بلکہ شرط قابلیت داد اوست. اس عاجز کو اپنی قسمت پر ناز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عاجز سے اس متبرک محفل کے موقع پر خطبہ استقبالیہ کی خدمت سپرد کی ہے جو اس عاجز کے حوصلے سے بہت زیادہ ہے. اس مبارک موقع کے اوپر علی جناب ڈاکٹر احمد مرزا صاحب بانی نقشبندیہ فاؤنڈیشن اور ان کے معاونین کا شکر گزار ہوں، اور اس سلسلے میں مکتوبات امام ربانی کے مکتوب نمبر 213 کا ایک قول سنانے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. فرماتے ہیں فَطُوبَى لِمَنْ جَعَلَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ مظہر الخیر. وہ شخص بڑا مبارک ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خیر اور بھلائی کا مظہر بنایا ہے. ان چند تمہیدی سطروں کے بعد یہ عاجز اپنے موضوع کے اوپر آتا ہے. حمد کا ایک شعر ہے، ذکر تیرا فکر تیری نام تیرا تیری یاد. ذکر تیرا فکر تیری نام تیرا تیری یاد، اس سے بڑھ کر کام ہی آتا ہے دیوانے کو کیا. ہم اس وقت عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک محفل میں حاضر ہیں. برادر عالی قدر جناب کلیم قریشی صاحب کا ایک شعر سن لیں. جسے صبح ازل کہتی ہے دنیا، جسے صبح ازل کہتی ہے دنیا، وہ پہلی عید میلاد النبی ہے. حبیب حق ہیں خدا کی نعمت، بنعمت ربک فحدث، خدا کے فرمان پر عمل ہے جو بزم مولد سجا رہے ہیں. حضرت مولانا انوار اللہ خان علیہ الرحمہ بانی جامع نظامیہ حیدرآباد دکن ہندوستان نے کیا خوب فرمایا ہے، بس وہ نور پاک رب العالمین پیدا ہوئے، مبدأ کونین ختم المرسلین پیدا ہوئے، جان عالم قبلہ اہل یقین پیدا ہوئے، شکر عزت رحمت للعالمین پیدا ہوئے. ہم جس دور سے گزر رہے ہیں ایک عجیب دور ہے. دین کی کوئی بات بیان کی جائے تو نادان سوال کرتا ہے کیا یہ بات قرآن سے ثابت ہے؟ ہاں الحمدللہ قرآن سے ثابت ہے. رب العزت کا ارشاد ہے سورہ انعام آیت نمبر 59، وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اور نہ کوئی تر چیز اور نہ کوئی خشک چیز ایسی نہیں جو کتاب مبین میں لکھی ہوئی نہ ہو. مگر یہاں ایک بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ قرآن پاک اور اس کے ارشادات اسی وقت مفید ہوں گے جب کہ یقین کامل حاصل ہو. یقین محکم، عمل پہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شمشیریں. اور یہ بھی سن لیں، سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، سن
اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بتر ہے بے یقینی۔ ذیل میں قرآن پاک کی ایک آیت بیان کی جاتی ہے جس میں میلاد مبارک کا ذکر ہے۔ سورہ والضحیٰ کی آخری آیت اس طرح ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور لوگوں سے اپنے پروردگار کے احسانات کا تذکرہ کرتے رہنا، اس لیے کہ یہ بھی شکر گزاری کا ایک طریقہ ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، وَالتَّحَدُّثُ بِنِعَمِ اللَّهِ وَالْاِعْتِرَافُ بِهَا شُكْرٌ، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر جو فضل و کرم فرمائے ہیں اس کا ذکر اور اس کا اظہار بیان بھی شکر ہے۔ اس آیت میں نعمت سے مراد کون سی نعمت ہے؟ علامہ آلوسی تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالنِّعْمَةِ مَا أَفَادَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى نَبِيِّهِ صلی اللہ علیہ وسلم من فنون النعم التي من جملتها ما تقدم، یعنی اس نعمت سے مراد وہ گوناگوں نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرمائی ہے، جو سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں مذکور ہیں اور جن کا ذکر اور بیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے۔ ان بے شمار احادیث میں سے یہاں صرف ایک حدیث سن لے، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ عن ابی سعید رضی اللہ عنہ انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر وبیدی لواء الحمد ولا فخر وما من نبی یومئذ آدم ومن سواہ الا تحت لوائی وانا اول من تنشق عنہ الارض ولا فخر۔ مشکات المصابی وزجاجۃ المصابی عن الترمذی۔ ترجمہ، حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن تمام اولاد آدم کا سردار میں ہوں گا۔ یہ بات میں فخریہ نہیں کہہ رہا بلکہ حقیقت کا اظہار ہے۔ اس روز حمد کا پرچم میرے دست مبارک میں ہوگا، یہ بات میں فخریہ نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ نعمت کا اظہار ہے۔ اس دن تمام انبیاء حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے علاوہ جتنے ہیں سب کو میرے پرچم تلے پناہ ملے گی، اور قیامت کے دن سب سے پہلے زمین سے میں باہر آؤں گا۔ یہ بات فخریہ نہیں کہہ رہا بلکہ حقیقت کا اظہار اور نعمت کا بیان ہے۔ حضرت مولانا ثناء اللہ پانی پتی نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ اس مقام پر لکھتے ہیں، وَمِنْ هَذَا الْقَبِيلِ مَا قَالَ الشَّيْخ محی الدین عبد القادر الجیلانی رضی اللہ عنہ، وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَى قَدَمِ النَّبِي بَدْرِ الْكَمَالِ وَقَوْلُهُ قَدَمِي هَذِهِ عَلَى رَقْبَةِ كُلِّ وَلِيِّ اللَّهِ، یعنی حضرت شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے ارشادات اسی قبیل سے تعلق رکھتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے فرمایا ہر ولی کا اپنا اپنا مقام ہوتا ہے، اور میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر ہوں جو کمالات صوری اور معنوی کے بدر کامل ہیں۔ نیز آپ کا یہ ارشاد کہ میرا یہ قدم ہر اللہ کے ولی کی گردن پر ہے۔ اسی طرح حضرت امام ربانی مجدد الفثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے قرب کے مدارج کا جو ذکر کیا ہے اور اپنے آپ کو مجدد اور قیوم فرمایا ہے، یہ اقوال بھی اسی زمرے سے تعلق رکھتے ہیں۔ فمن انکر علی ما هؤلاء الرجال فی مثل هذا المقال فکأنہ انکر هذه الآیۃ الکریمہ من اللہ ذی الجلال۔ جو شخص ان اعاظم رجال کے ان ارشادات کا انکار کرتا ہے اور زبان طعن دراز کرتا ہے، وہ گویا اللہ تعالیٰ کی اس آیت کا انکار کرتا ہے۔ یہ پورا مضمون تفسیر مظہری سے ماخوذ ہے۔ برادران ملت، ہر نعمت پر شکر واجب ہے، ہر نعمت پر شکر واجب ہے، اور شکر کا طریقہ یہ ہے کہ اس نعمت کو منعم کی رضامندی میں صرف کیا جائے۔ نعمت مال کا شکریہ یہ ہے کہ مال کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خلوص نیت کے ساتھ خرچ کرے۔ صحت کی نعمت کا شکریہ یہ ہے کہ فرائض کو ادا کرے اور گناہوں سے دور رہے۔
علم اور عرفان کی نعمت کا شکریہ یہ ہے کہ جاہلوں کو علم سکھائے اور گم کردہ راہوں کو راہ راست پر گامزن کرے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی نعمت کا شکریہ یہ ہے کہ آپ کے اسوہ حسنہ پر عمل کریں اور آپ کی سنتوں پر عمل کریں، اور عند ضرورت حرص و ہوا کے بندوں کی تقلید نہ کریں، اور دینی امور میں صرف ان علماء کی طرف متوجہ ہوں جن کا علم و فضل، زہد و تقوی اور دینی بصیرت مسلمہ اور جن کی سیرت بے داغ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی شان ربوبیت پر غور کرو تو یہ بات واضح ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر طرح طرح کے خزانے رکھے ہیں، اسی طرح روح کی غذا کے لیے بھی آسمانوں میں خزانے موجود ہیں۔ سورہ منافقون آیت نمبر 7 میں ارشاد ربانی ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین میں اللہ تعالیٰ ہی کے خزانے ہیں۔ جس طرح جسم کی غذا اور زمین کی مادی حیات کے لیے آسمانوں پر بدلیاں پھیلتی، بجلیاں چمکتی اور موسلا دھار پانی برستا ہے، ٹھیک اسی طرح روح اور قلب کی فضا میں بھی تغیرات ہوتے ہیں۔ یہاں اگر زمین کی مٹی پانی کے لیے ترستی ہے تو وہاں بھی انسانیت کی محرومی ہدایت کے لیے تڑپنے لگتی ہے۔ سورہ اعراف آیت 57 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ اور پروردگار عالم ہی تو ہے کہ بارش سے پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے جو باران رحمت کے آنے کی خوشخبری سنا دیتی ہیں، یہاں تک کہ جب اس کا وقت آ جاتا ہے تو وہ وزنی بادلوں کو حرکت دیتی ہیں اور ہم انہیں ایک ایسے شہر کے اوپر لے جا کر پھیلا دیتے ہیں جو ہلاک ہو چکا ہے اور زندگی کے لیے پیاسا ہے۔ پھر ہم پانی برساتے ہیں جو زمین کی موت کو زندگی سے بدل دیتا ہے، اور اس سے ہم قسم قسم کے پھل زمین سے نکالتے ہیں اور مخلوقات اپنی غذا حاصل کر لیتی ہیں۔ ٹھیک اسی طرح ہم مردوں کو بھی قیامت کے دن زمین سے نکال کر کھڑا کر دیں گے۔ یہ ایک مثال ہے کہ تم دانائی اور سمجھ حاصل کرو۔ عالم انسانیت کی فضائے روحانی کا ایک ایسا ہی انقلاب عظیم 6 صدی عیسوی میں ظاہر ہوا۔ وہ رحمت الہی کی بدلیوں کی ایک عالمگیر نمود تھی جس کے فیضان عام نے ساری کائنات ہستی کو سرسبزی اور شادابی کی بشارت سنائی، اور زمین کی خشک سالیوں اور محرومیوں کی بدحالی کا دور ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ وہ خداوند قدوس جس نے سینا کی چوٹیوں پر کہا تھا کہ میں اپنی قدرت کی بدلیوں کے اندر آتشی بجلیوں کے ساتھ آؤں گا اور 10,000 قدوسیوں کے ساتھ میرے جاہ و جلال کی نمود ہوگی، سو بالآخر وہ آ گیا اور سعیر و فاران کی چوٹیوں پر اس کے ابر کرم کی بوندیں پڑنے لگیں۔ یہ شریعت ربانی کا مرتبہ آخرین تھا، یہ رسالت اور نزول رحمت کا اختتام تھا، یہ سعادت بشری کا آخری پیغام تھا، یہ وراثت ارضی کی آخری بخشش تھی، یہ امت مسلمہ کے ظہور کا پہلا دن تھا، اور یہ حضرت ختم المرسلین و رحمت للعالمین سیدنا محمد ابن سیدنا عبداللہ کی ولادت باسعادت تھی، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ یہی واقعی ولادت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو دعوت اسلام کے ظہور کا پہلا دن ہے، اور یہی مبارک ماہ ربیع الاول ہے جس میں اس امت مسلمہ کی بنیاد پڑی، جسے تمام عالم کی ہدایت اور سعادت کا منصب عطا ہونے والا تھا۔ یہ ریگستان حجاز اور صحرائے عرب کی بادشاہت کا پہلا دن تھا،
یہ عرب کی ترقی اور عروج کے بانی کی پیدائش نہ تھی، یہ محض قوموں کی طاقتوں کا اعلان نہ تھا، اس میں صرف نسلوں اور ملکوں کی بڑائی کی دعوت نہ تھی جیسا کہ ہمیشہ ہوا ہے، بلکہ یہ دنیا میں ربانی بادشاہت کا یوم میلاد تھا، یہ کرۂ ارضی کی سعادت کا ظہور تھا، یہ نوع انسانی کے شرف اور احترام کا قیام عام تھا، یہ انسانوں کی بادشاہتوں، قوموں کی بڑائیوں اور ملکوں کی فتوحات کا نہیں، بلکہ ایک خدا کی ایک ہی عالمگیر بادشاہت کے جلال و جبروت کی آخری اور دائمی نمود تھی۔ بس یہی دن سب سے بڑا ہے، کیونکہ اسی دن کے اندر دنیا کی سب سے بڑی بڑائی ظاہر ہوئی۔ اس کی یاد نہ تو قوموں سے وابستہ ہے اور نہ نسلوں سے، بلکہ وہ تمام کرۂ ارضی کی ایک عام اور مشترک عظمت ہے جس کو وہ اس وقت تک بھلا نہیں سکتی جب تک اسے سچائی اور نیکی کی ضرورت ہے، اور جب تک اس کی زمین اپنی زندگی اور بقا کے لیے عدالت اور صداقت کی محتاج ہے۔ بس دنیا اگر اپنی نجات کے لیے بے چین ہے تو اس کے لیے راحت اور تسکین کا پیغام صرف ایک ہی ہے، اور صرف ایک ہی کی مبارک زندگی میں ہے، اس کا دکھ ایک ہی ہے، اس لیے اس کی شفا کے نسخے بھی ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ اس کا پروردگار ایک ہے جو اپنے ایک ہی آفتاب کو اس کے خشک و تر پر چمکاتا ہے، اور ایک ہی طرح کی بدلیوں سے اس کے آباد و ویرانے کو شاداب کرتا ہے۔ اس کی ہدایت اور رحمت کا آفتاب بھی ایک ہی ہے، اگرچہ بہت سے ستارے اس کی روشنی سے نور اور روشنی حاصل کرتے ہیں، مگر ان سب کا مرکز اور نورانیت کا سرچشمہ ایک ہی ہے۔ جگر مراد آبادی نے کیا خوب کہا ہے، لاکھ ستارے ہر طرف، لاکھ ستارے ہر طرف، ظلمت شب جہاں جہاں، ایک طلوع آفتاب دشت و چمن سحر سحر۔ قرآن حکیم نے آفتاب کو سراج کہا، وجعلنا سراجا وہاجا، اور ہم نے آسمان کے سورج کے چراغ کو بڑا ہی روشن بنایا، اور اسی طرح اس کے ظہور کو بھی سراج فرمایا، جس کی ہدایت اور رحمت کی روشنی کرۂ ارضی کی ظلمتوں کے لیے پیام صبح تھی اور اب بھی ہے۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ سورہ احزاب آیت 45 اور 46۔ اے میرے پیغمبر آخری اور اے میرے حبیب، ہم نے تم کو دنیا کے آگے حق کی گواہی دینے والا، انسانی سعادت کی خوشخبری پھیلانے والا، اللہ تعالی کی طرف سے اس کے بندوں کو بلانے والا، اور دنیا کی تاریکیوں کے لیے ایک نورانی چراغ بنا کر بھیجا۔ پس تمام کرۂ ارضی کے لیے یہی ایک آفتاب ہدایت ہے، جس کے طلوع کے پہلے دن کو دنیا کبھی نہیں بھلا سکتی، اور ہر صاحب قلب سلیم پکار اٹھتا ہے، نور کی تحریر تھی ہر خط پیمانہ مجھے، یاد ہے اب تک طلوع صبح میخانہ مجھے۔ اور اگر ہم میں سے کسی نے اس پہلے دن کو بھلا دیا تو وہ وقت دور نہیں جب اسے کامل عشق اور شائستگی کے ساتھ صرف اسی کے آگے جھکنا پڑے گا، اور اسی کو اپنے کعبہ امید بنانا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ مولانا ظفر علی خان لاہوری علیہ الرحمہ کی بال بال مغفرت فرمائے۔ کیا خوب کہا ہے، وہ وقت آنے کو ہے، وہ وقت آنے کو ہے جب ایشیا کی طرح یورپ بھی رسول اللہ کے خانے کرم سے ریزہ چین ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میلاد مبارک اور مقدس پیدائش نے دنیا میں ظاہر ہو کر یہ نہیں کہا کہ میں صرف بنی اسرائیل کو فرعون مصر کی غلامی سے نجات دلانے آیا ہوں، بلکہ یوں فرمایا کہ تمام عالم انسانیت کو انسانوں کی غلامی سے نجات دلانے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے صرف اسرائیل کے گھرانے کی گمشدہ رونق ہی سے عشق نہیں کیا، بلکہ تمام عالم کی اجڑی ہوئی بستی پر غمگینی کی اور ان کی دوبارہ رونق اور آبادی کا اعلان فرمایا۔ آپ نے پوری انسانیت کو اس رب العالمین کی طرف بلایا جو پورے نظام ہستی کا پروردگار ہے۔ ہم کو دنیا میں سکندر ملتا ہے،
جس نے تمام عالم کو فتح کرنا چاہا تھا، لیکن ہم دنیا کی تاریخ میں رسول اللہ کے سوا کسی کو نہیں پاتے جس نے تمام عالم کی گمراہیوں اور تاریکیوں کے خلاف اعلان جہاد کیا ہو۔ ان چند استقبالیہ سطروں کے ساتھ عالی جناب ڈاکٹر احمد مرزا صاحب اور نقشبندیہ فاؤنڈیشن کے معاونین کی طرف سے تمام بھائیوں اور بہنوں کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ آج اس مبارک دن کی حاضری پر پروردگار عالم کا شکر ادا کریں کہ اس نئی دنیا میں ہمیں اس مقدس فریضے کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اب آخر میں مولانا ظفر علی خان علیہ الرحمہ کے پرکیف اور پر اثر استغاثے پر اس استقبالیہ کو ختم کرتا ہوں۔ اے کہ تیری نمود ہے غازۂ روئے کائنات، جلوہ فشاں ہے ہر طرف تیری ہی تجلیات، ہیں عرب و عجم تیرے دونوں پہ ہیں کرم تیرے، تجھ سے حرم کی آبرو تیرے قدم میں سومنات، شرق ہے تجھ سے مستفید غرب ہے تجھ سے فیض یاب، دونوں جہاں کی رحمتیں ہو گئیں تیری ہم رکاب، جو تیرے در کی خاک تھے ہو گئے آسماں جناب، لطف تیرا ہے بے شمار فیض تیرا ہے بے حساب، ہم سے پھرا ہوا ہے کیوں گوشہ چشم التفات، چین سے تابہ اندلس بادہ فروش تو ہی تھا، چین سے تابہ اندلس بادہ فروش تو ہی تھا، بادہ کشوں کے واسطے چشمہ نوش تو ہی تھا، شاہد و علم و فضل کا حلقہ بگوش تو ہی تھا، سارے جہان کے لیے دیدے ہوش تو ہی تھا، ہم سے پھرا ہوا ہے کیوں گوشہ چشم التفات، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بنے ہیں دونوں جہاں شاہ دو سرا کے لیے، بنے ہیں دونوں جہاں شاہ دو سرا کے لیے، بنے ہیں دونوں جہاں شاہ دو سرا کے لیے، بنے ہیں دونوں جہاں شاہ دو سرا کے لیے، بنے ہیں دونوں جہاں شاہ دو سرا کے لیے، سجی ہے محفل کونین مصطفیٰ کے لیے، سجی ہے محفل کونین مصطفیٰ کے لیے، نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سجی ہے محفل کونین مصطفیٰ کے لیے، حضور نور ہے محمود ہے محمد ہے، حضور نور ہے محمود ہے محمد ہے، حضور نور ہے محمود ہے محمد ہے،
جگہ جگہ نئے عنوان ہیں ثنا کے لیے، جگہ جگہ نئے عنوان ہیں ثنا کے لیے۔ میرے کریم میرے چارہ ساز و بندہ نواز، میرے کریم میرے چارہ ساز و بندہ نواز، میرے کریم میرے چارہ ساز و بندہ نواز، تڑپ رہا ہوں تیرے شہر کی ہوا کے لیے، تڑپ رہا ہوں تیرے شہر کی ہوا کے لیے، میرے کریم میرے کریم میرے کریم میرے چارہ ساز و بندہ نواز، تڑپ رہا ہوں تیرے شہر کی ہوا کے لیے، تڑپ رہا ہوں تیرے شہر کی ہوا کے لیے، گدائے کوئے مدینہ ہوں کس کا منہ دیکھوں، گدائے کوئے مدینہ ہوں کس کا منہ دیکھوں، گدائے کوئے مدینہ ہوں کس کا منہ دیکھوں، انہی کی بخششیں کافی ہے مجھ گدا کے لیے، انہی کی بخششیں کافی ہے مجھ گدا کے لیے، انہی کا ذکر انہی کا بیان انہی کا نام، انہی کا ذکر انہی کا بیان انہی کا نام، انہی کا ذکر انہی کا بیان انہی کا نام، ہر ابتدا کے لیے ہے ہر انتہا کے لیے، ہر ابتدا کے لیے ہے ہر انتہا کے لیے، کیونکہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے یہ نام محمد، بگڑے بھی بنا دیتا ہے یہ نام محمد، اے صلی علی نام ہے کیا نام محمد، گرتوں کو بھی لیتا ہے بچا نام محمد، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، انہی کا ذکر انہی کا بیان انہی
ہر ابتدا کے لیے ہے ہر انتہا کے لیے ہر ابتدا کے لیے ہے ہر انتہا کے لیے بنے ہیں دونوں جہاں شاہ دوسرا کے لیے سجی ہے محفل کونین مصطفیٰ کے لیے